السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج حاضر ہوں۔ آج بدھ ہے اور میرے ایک دوست نے آج کہا جی کہ آپ جو ہیں وہ تاریخیں پڑھا کریں۔ آج 24 صفر کی ہے جی، اور 21 ستمبر اور اسوج کی 7 تاریخ ہے۔ تو آج بدھ تھا، یقیناً سب لوگوں کے کام شروع ہوئے ہوں گے۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی افادیت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج کی موٹی موٹی خبریں۔ تو آج کی ہیڈ لائن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے جی۔ یہ سارے بیان میں ابھی پڑھوں گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لائن آف ڈائریکشن دے رہی ہے ہائی کورٹ۔ ایک ہوتا ہے نا لائن آف ڈائریکشن کہ آپ نے اس سڑک پہ جانا ہے، آپ کی منزل اس طرف ہے، آپ نے یوں جانا ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی لائن آف ڈائریکشن دے رہی ہے۔ اب اس کو سمجھنا کہاں تک ہے یہ آپ نے خود اس کی ججمنٹ کرنی ہے۔ یہ لکھتے ہیں جی، پہلے نماز پر جرم ثابت کریں، نیب بتائے اثاثے خریدنے اور چھپانے میں مریم نے والد کی معاونت کیسے کی، مفروضے پر نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ نواز شریف ہمارے سامنے نہیں، بتائیں مریم کے خلاف نیب کا کیس کیا ہے، ایک جملے میں بتانا ہو تو کیا ہوگا۔ ریمارکس، نیب سے 4 سوال۔ اثاثے بنانے میں مریم نے مدد کی تو پھر ٹرسٹ ڈیڈ اور کیلبری فونڈ چھوڑ کر 1993 سے چلیں، آپ خود کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں، عدالت کا یہ کہنا ہے جی۔ بہت سی باتیں یہ مکمل پڑھنے والے ہیں جی، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب، شہری لاپتہ کرانا آئین کی خلاف ورزی، مسٹر ایکس وائی کا عمران کو پتہ ہوگا، ہمت کریں تو نام بتا دیں۔ اس معاملے سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کو یقین دلایا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی متحدہ کے مرکز میں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی، سیلاب عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے، دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا۔ وزیر اعظم نیو یارک پہنچ گئے، چین ترکیہ کے صدور، دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ بائیڈن کے شائعے میں شرکت بھی ایجنڈے میں شامل، 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، یعنی ڈے آفٹر ٹمارو۔ عنوان میں ہمت ہے تو نام لیں، یہ ایکس وائی کیا ہوتا ہے، یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں جی۔ تفتان بارڈر پر دہشت گردوں کا حملہ، خوشاب کا سپوت شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سیلاب میں 1/3 ڈوبا ہوا ہے، سیکرٹری جنرل کو احمد دیدہ۔ وفاق نے لاہور پولیس چیف غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فلسطینی امدادی ٹیموں کے مشکور ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ عمران کو پارٹی کچھ نہیں، بہت سے لوگ بائی پاس کر رہے ہیں، کئی فیصلے قبل از وقت منظر عام پر آنے کے باعث انہیں یہ مؤخر یا منسوخ کرنے پڑتے ہیں۔ ایس سی او اجلاس، ملکہ کی تعزیتی تقریب، اقوام متحدہ میں رابطوں پر شہباز حکومت کو استحکام ملا۔ روس یوکرین تنازع، موسم سرما میں پاکستان میں گیس کی قلت کا خدشہ، سیلاب سے شدید متاثر پاکستان کی مدد کی جائے، ترکیہ کی عالمی برادری سے اپیل۔ احتساب عدالت، وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور۔ انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 30 پیسے، اوپر مارکیٹ میں 245 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان 23 ستمبر کو پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی ہوگی۔ عالمی شراکت داروں کی مدد سے سیلاب متاثرین کے بچاؤ اور بحالی میں اہم ہوں گی، یہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ وزیریا سے فلور مل ایسوسی ایشن کی ملاقات، پنجاب میں 20 کلو کا آٹا 1295 روپے میں فروخت کیا جائے گا، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں آرمی چیف کی تعیناتیں ہوتی ہیں لیکن متنازع نہیں بنایا جاتا، رضا روانی صاحب کہہ رہے ہیں جی، سابقہ چیئرمین سینٹ۔ 3 کمشنر، 1 ڈپٹی کمشنر، 16 پولیس، 11 جیل آفیسر تبدیل۔ سیلاب کی تباہ کاری، ٹیک وصولیوں کا ہدف دشوار۔ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہے، صافی تنظیمیں۔ بلاول بھٹو ملالہ یوسفزئی ملاقات، خواتین کے حقوق اور تعلیم پر تبادلہ خیال۔
پاکستان کے عالمی قرضے ختم کیے جائیں، بلاول کا اقوام متحدہ سے مطالبہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ۔ ایشیائی بینک نے سیلاب متاثرین کے لیے 71 کروڑ روپے امداد کی منظوری دے دی۔ چوروں کا کپتان بے نقاب ہو چکا خواجہ سعد رفیق، پاک فضائیہ کا ہر فرد سیلاب متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے لیے کوشاں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو ملیریا سے مزید 12 متاثرین جاں بحق، انا للہ و انا الیہ راجعون جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں جی کہ عمران ہمیں انتخابات کی تاریخ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سندھ میں پانی کی گزرتی گزرگاہوں پر زیادہ تجاوزات نہیں، یہ اسماعیل راہو صاحب کہہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں جی عمران لاکھ چیخیں، آرمی چیف کا تقرر آئین کے مطابق فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اتحادی حکومت کی ریلیف، بحالی اور معیشت پر توجہ مرکوز ہے، خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ خاتون جج کو دھمکی، عمران خان کے خلاف مقدمے اے ٹی سی سے سیشن کورٹ منتقل۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ نیب کا 25 سال پرانے کیسز کا ترمیمی ایکٹ کے تحت جائزہ لینے کا فیصلہ۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈینگی کے وار مزید تیز، 215 مریض رپورٹ۔ رات گئے تک جاگنے والے افراد میں ذیابیطس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دبئی ایکسپو پر کروڑوں کے اخراجات، نتیجہ صفر، خزانے پر 106 افراد کی دبئی کی مفت سیر۔ مفتہ لگ گیا ہے جی، مفتہ ان لوگوں کا۔ پاکستان جرمنی کو اپنا دوست اور اقتصادی شراکت دار تصور کرتا ہے، سبطین خان۔ کورونا 42 نئے کیسز رپورٹ، 73 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کیا کروڑوں روپے کی روایتی انٹرنیٹ انڈسٹری کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس تمام بر اعظموں پر دستیاب، مصنوعی سیاروں کے ذریعے صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی۔ یہ اسپورٹس کی نیوز آئی ہے، 17 سال میں پہلا انٹرنیشنل میچ انگلینڈ کے نام، ایلیکس ہیلز کی فتح۔ آل راؤنڈر کے طور پر کسی پوزیشن پر کھیلنے کو تیار ہوں، شاداب خان کہہ رہے ہیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا مرید میں ٹریننگ سیشن جاری۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بابر ورلڈ کپ میں کپتانی بھول کر بیٹنگ پر فوکس کریں، مہیلا جے وردھنے، بڑی اچھی بات کہی ہے جی انہوں نے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اندر والے پیج پہ شمالی وزیرستان سرحد سے دہشت گردوں کی فائرنگ، فوجی جوان شہید، فورسز کا جواب، دہشت گردوں کو بھاری نقصان، ISPR، پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی مذمت۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف کیس، مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں گندم ریلیز پالیسی کے نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوں گے۔ آزاد کشمیر وادی نیلم میں کرونا بم پھٹنے سے 2 بھائی جاں بحق۔ عوام کے ٹیکسوں کی رقم کو شفاف طریقے سے خرچ کرنا ضروری ہے، زاہد دورانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ طاہر خلیل صاحب اپنے کالم میں کہہ رہے ہیں، سیاسی منظرناموں میں نئی تقرری پر عمران خان خاصی حد تک مفاہمت کے لیے تیار۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بزنس کی نیوز ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندہ برقرار، انڈیکس 300 پوائنٹ تک گر گیا۔ لاہور چیمبر معاشی چیلنجز و کاروباری ماحول پر اثرات سے متعلق کانفرنس۔ BOP کے نئے کارپوریٹ اینڈ ٹریجری فرنٹ آفیسز کا کراچی میں افتتاح۔ FIA بغیر لائسنس کام کرنے والی 2 منی ایکسچینجز کو گرفتار۔ آپٹیما کے EFS اسکیم کے مسائل فوری حل ہوں گے، ممبر قسم۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ آ گیا اداریہ اور یہ اشتہارات ہیں۔ آخر پہ فل پیج پہ جو ہے یہ مولانا جٹ فلم انڈسٹری کی رونقیں بحال کر دے گی۔
مقدار کی بجائے معیار کو ترجیح دیتا ہوں۔ نئی نسل کے معروف ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی شایان لطیف شیخ کی باتیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی۔ اپنا اور گردنواں دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔